اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین اللہم انا نرغب الیک فی دولۃ کریمہ تعز بها الاسلام واہلہ وتذل بها النفاق واہلہ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین. اما بعد فقد قال الامام الصادق علیہ الصلاۃ والسلام عن ابیہ وعن جدہ علیہم السلام قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم القائم من ولدی اسمہ اسمی وکنیتہ کنیتی وشمائلہ شمائلی وسنتہ سنتی. واک ود ہدایت کے پروگرام میں اپنے تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالی کی بارگاہ میں التجا ہے کہ وہ ہمارے ان لمحات کو اپنی عبادت میں شمار فرمائے. اور بہت خوبصورت حدیث ہے کہ جسے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے آباء طاہرین اور پھر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا. امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے شان اقدس میں آپ کی یہ حدیث ہے اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ القائم من ولدی، یعنی قائم امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. ایک چیز میں بتا دوں کہ سنی شیعہ اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ حضرت امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسن عسکری علیہ السلام کے بیٹے، جن کی صورت پیغمبر کی صورت پر، جن کی سیرت پیغمبر کی سیرت پر، جن کے شمائل پیغمبر کے شمائل پر، جن کی کنیت پیغمبر کی کنیت پر. سنی شیعہ میں جو ہے اس کا اتفاق ہے. اور یہ حدیث ہے کہ جس میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں القائم من ولدی، امام مہدی القائم وہ میری نسل سے ہیں، میرے بیٹے ہیں. فرماتے ہیں اسمہ اسمی، ان کا نام میرے نام پر ہے. اور پھر فرماتے ہیں وکنیتہ کنیتی، ان کی جو کنیت ہے وہ میری کنیت پر ہے. امام زمانہ کو بھی ابو القاسم کہتے ہیں، پیغمبر اسلام کو بھی ابو القاسم کہتے ہیں. جس طرح پیغمبر اسلام کا نام ہے اسی طرح امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا نام نامی ہے. اور آپ کی کنیت بھی وہی ہے. وشمائلہ شمائلی، ان کی جو آداب ہیں، خصلات ہیں، خصائص ہیں، اخلاقیات ہیں، ان کے طور اطوار ہیں، وہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ پیغمبر اسلام کو مشابہ ہیں. یعنی ان کی شباہت ٹوٹلی جو ہے نا وہ میری صفات اور میرے کردار اور میری سیرت کے ساتھ ہے. اور پھر کیا ہے وہ سنتہ سنتی، اور ان کی سنت کیا ہے؟ میری سنت ہے. یعنی ان کا جو طریقہ کار ہے وہ میرا طریقہ کار ہے، جو ان کا قول ہے وہ میرا قول ہے، جو ان کا فعل ہے وہ میرا فعل ہے، جو ان کی سیرت و کردار ہے وہ میری سیرت و کردار ہے. اور پھر فرماتے ہیں یقیم الناس علی ملتی و شریعتی، لوگوں کے درمیان امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کیا کریں گے؟ میری ملت اور میری شریعت کو وہ قائم کریں گے. یعنی کیا ہے کہ شریعت محمدی ہے، ملت محمدی ہے. وہ جو شریعت کو نافذ کریں گے وہ شریعت کیا ہے؟ شریعت محمدی ہوگی. اور پھر فرماتے ہیں وَيَدْعُوهُمْ إِلَىٰ كِتَابِ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ، اور اللہ کی، میرے اللہ کی جو کتاب ہے قرآن مجید ہے، لوگوں کو اس کی طرف دعوت دیں گے. پہلا کیا ہے؟ آپ نے دیکھا پہلا فرمایا
ان کا سارا کردار میرے کردار پہ ہے، ان کے سارے اطوار میرے اطوار پہ ہیں، وہ میری شریعت کو نافذ کریں گے، میری شریعت کو لوگوں کو قائم کریں گے، لوگوں کے درمیان شریعت محمدی کا وہ احیاء کریں گے، اور پھر لوگوں کو کتاب خدا کی طرف دعوت دیں گے۔ یعنی یہ ہے دوسرا بات۔ تیسری بات یہ کہ من اطاعہ فقد اطاعنی، جو امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی اطاعت کرے گا، وہ گویا اسی طرح ہے کہ اس نے میری اطاعت کی ہے، حضور کی اطاعت ہو رہی ہے۔ یعنی اطاعت امام زمانہ اطاعت پیغمبر اسلام ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور پھر فرماتے ہیں ومن عصاہ فقد عصانی، اور جو امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی نافرمانی کرے گا، اس نے میری نافرمانی کی ہے۔ ومن انکرہ فی غیبتہ فقد انکرنی، جو غیبت امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی، اس غیبت صغریٰ ہے، غیبت کبریٰ، ابھی ہم غیبت کبریٰ میں جو گریٹر جو اکلٹیشن ہے اس میں ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں، تقریباً اباؤٹ 70 ایئرز امام علیہ السلام غیبت صغریٰ میں رہے ہیں، اور 330 سے لے کر ہجری سے لے کر آج تک امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف غیبت کبریٰ میں ہیں۔ اور فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں وَمَنْ أَنْكَرَهُ فِي غیبتہ، جو ان کی غیبت، خواہ وہ غیبت صغریٰ ہے یا وہ غیبت کبریٰ ہے، اس میں ان کا انکار کرے گا، انہیں نہیں مانے گا، فرمایا کہ فقد انکرنی، اس نے گویا میرا انکار کیا ہے۔ تو غیبت امام زمانہ میں اسی وجہ سے بہت سارے نہ فقط سنی شیعہ حتیٰ وہابی تک جو ہے نا امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے وجود مبارک پہ جو ہے نا وہ ایمان رکھتے ہیں، اس وجہ سے کہ حضور کی صراحتاً جو ہے نا حدیث ہے کہ من انکر المہدی فقد کفر، کہ جس نے مہدی دوران کا انکار کیا اس نے کفر کیا، وہ کافر ہے۔ اس وجہ سے سارے مسلمان جو ہے نا وہ جس بھی سیکٹس کے ساتھ ہوں، جس کی فرقے کے ساتھ ہوں، سارے کے سارے امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کو مانتے ہیں، ان پہ ایمان رکھتے ہیں۔ فرمائے وَمَنْ أَنْكَرَهُ فِي غَیبَتِهِ فَقَدْ أَنْكَرَنِي، جس نے ان کی غیبت میں ان کا انکار کیا اس نے میرا انکار کیا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ وَمَنْ كَذَبَهُ فَقَدْ كَذَبَنِي، اور جس نے ان کی تکذیب کی ہے، ان کو جھٹلایا ہے، اس نے مجھے جھٹلایا ہے۔ یہاں دوسرے لحاظ سے پڑھ سکتے وَمَنْ كَذَّبَهُ فَقَدْ كَذَّبَنِي، جس نے ان کی تکذیب کی ہے اس نے میری تکذیب کی ہے، جس نے انہیں جھٹلایا ہے اس نے مجھے جھٹلایا ہے۔ وَمَنْ صَدَّقَهُ فَقَدْ صَدَّقَنِي، اور جس نے ان کی تصدیق کی ہے، امام زمانہ کی تصدیق کی ہے، اس نے میری تصدیق کی ہے۔ تو آپ چاہتے ہیں کہ وہ تصدیق کرنے والے جو صدر اسلام کے، پیغمبر اسلام کی تصدیق کرنے والے، ان میں شامل ہو جائیں، تو امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی تصدیق کریں، ٹیسٹیفائی کریں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں اِلَى اللَّهِ أَشْكُ الْمُكَذِّبِينَ لِي فِي أَمْرِهِ، جو ان کے امر میں ان کی تکذیب کرنے والے ہیں، جھٹلانے والے ہیں، وَالْجَاهِدِينَ لِقَوْلِ فِي شَانِهِ، اور اس قول کے متعلق جو اس کی شان میں، ان کی شان میں اس کا انکار کرنے والے ہیں، وَالْمُضِلِّينَ لِأُمَّتِي عَنْ طَرِيقَتِي، جو ان کے طریقہ کار، ان کی سنت، ان کی راہ و روش، اس سے لوگوں کو، اس امت کو جھٹلانے والے ہیں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ، اللہ ظالموں کی گھات لگائے ہوئے ہے، اور یہ ظالم کیا ہیں؟ بالآخر یہ جو سلسلہ ہے ظلم کا عنقریب ختم ہو جائے گا، اور یہ ظالموں کو عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ ان کے جو ظلم کا انجام ہے وہ کیا ہے، وہ اپنے کس انجام کی طرف جو ہے نا وہ پلٹ کر جانے والے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلی آج ہم نے جو میسج پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث سے حاصل کیا ہے وہ یہ ہے، سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ امام زمانہ، امام عصر،
امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وہ نسل پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہیں، ان کا نام پیغمبر کے نام پر ہے، ان کی کنیت پیغمبر کی کنیت پر ہے، ان کی شکل اور شمائل پیغمبر اسلام کی شکل و شمائل پر ہے، ان کی سنت پیغمبر اسلام کی سنت ہے، وہ قرآن کی طرف ہمیں دعوت دیں گے، ان کی اطاعت پیغمبر اسلام ہے، ان کی نافرمانی پیغمبر مصطفیٰ ہے، اور غیبت میں ان کی جس نے ان کا انکار کیا اسے فرماتے ہیں اس نے میرا انکار کیا، جس نے ان کی تصدیق کی اس نے میری تصدیق کی، اور اس معاملے میں جو بھی مجھے جھٹلائے گا اور جو بھی اس کے بارے میں میری کہی باتوں پر جو ہے انکار کرے گا، اور جو بھی میری امت کو ان کے راستے سے گمراہ کرے گا، کون کون ہیں گمراہ کرنے والے جو راہ امام سے دور کرنے والے ہیں، فرمایا کہ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ، میں ایک سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں ان کی شکایت کروں گا، دوسرا کیا ہے، پھر فرمایا کہ ظالموں کو عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس انجام کی طرف پلٹ کے جا رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں راہ امام زمانہ پر قائم رکھے، اور وہ آپ کے منتظرین کہ جو آپ کے لیے راستہ ہموار کرنے والے ہیں، آپ کی سنتوں پر چلنے والے ہیں، آپ کے اطاعت گزار ہیں، اور آپ کے اس مشن مقدس کو آگے بڑھانے والے ہیں، ان میں ہمارا شمار فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔